بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ داستان خاص کے ساتھ میں ہوں عمیر خان۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ صدام حسین کون تھا۔ صدام حسین کی زندگی میں کون کون سے نشیب و فراز آئے، ایک غریب باپ کا بیٹا صدارت کے منصب تک کیسے پہنچا۔ ناظرین، یہ وہی شخص تھا جس نے عراق پر 20 سال سے زائد حکومت کی۔ ناظرین، یہ وہی شخص تھا جس نے ایران کے ساتھ 8 سے 9 سال تک جنگ لڑی، اور اس کے بعد یہ وہی شخص تھا جس نے کویت پر حملہ کیا۔ لیکن اس شخص کا انجام کیا ہوا؟ ناظرین، اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ ناظرین، 28 اپریل 1937 کو بغداد میں واقع تکریت نامی ایک قصبے میں ایک غریب گھرانے میں صدام حسین نے آنکھ کھولی۔ ناظرین، یہ وہی قصبہ تھا جس میں 1138 میں ایک عظیم مسلمان فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے۔ ناظرین، صدام حسین کے والد انتہائی غریب تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالتے تھے۔ صدام ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی۔ صدام کے یہ سوتیلے والد بھیڑ بکریاں چراتے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کا رویہ صدام حسین کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ غربت کا عالم یہ تھا کہ صدام نے 10 سال تک اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا۔ جب والدہ نے بڑی مشکلوں سے صدام کو اسکول بھیجنا شروع کیا تو والد نے مخالفت کی، اور اختلاف کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر کار صدام حسین تنگ آ کر بغداد چلے گئے، جہاں ان کے چچا رہتے تھے۔ چچا نے اس بچے کو بغداد کے ایک اسکول میں داخل کرایا۔ جب اس بچے کی عمر 16 برس ہوئی تو انہوں نے بغداد ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لینے کی کوشش کی، لیکن تعلیمی استعداد کے مطلوبہ معیار پر پورا نہ اترنے کے باعث اس بچے کو داخلہ نہ مل سکا۔ جب ان کا فوج جوائن کرنے کا خواب پورا نہ ہوا تو انہوں نے سیاسی تحریکوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ 1957 میں صدام نے باقاعدہ طور پر 20 سال کی عمر میں باس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ ایک برس بعد تکریت میں ایک اعلیٰ حکومتی عہدیدار کا قتل ہوا۔ الزام صدام حسین پر لگا اور صدام حسین کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ 6 ماہ تک یہ مقدمہ چلتا رہا، لیکن کچھ ثابت نہ ہوا اور صدام حسین کو بلاہر رہا کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد باس پارٹی کی ہائی کمان نے صدام حسین کو بغداد بلایا اور ایک اہم مشن صدام حسین کو دے دیا گیا۔ یہ مشن عراق کے صدر عبدالکریم قاسم کو قتل کرنا تھا۔ صدام حسین نے عسکری تربیت حاصل کی اور اپنے 5 ساتھیوں کے ہمراہ 7 اکتوبر 1959 کو صدر عبدالکریم قاسم پر حملہ آور ہوئے۔ 2 گولیاں صدر کو لگیں
اور صدر کا شوفر بھی اس حملے میں ہلاک ہوا۔ اس کے علاوہ اس حملے میں صدام حسین کا ایک ساتھی بھی مارا گیا اور ایک گولی صدام حسین کی ٹانگ پر لگی جس سے وہ زخمی ہوئے۔ لیکن خوش قسمتی یہ تھی کہ صدام حسین موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ صدر کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا جہاں ان کی جان بچ گئی۔ صدام گرفتاری کے خوف سے اسپتال نہیں جا سکتا تھا۔ صدام کے ایک دوست نے لیزر بلیڈ سے صدام کے زخم کے ارد گرد کا گوشت کاٹ کر قینچی سے گولی نکالی اور پٹی کر دی۔ صدام کو پکڑنے کی کوششیں جاری تھیں۔ حالات کے نزاکت کو سمجھتے ہوئے صدام نے بھیس بدل کر بغداد سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب دریائے دجلہ کے کنارے چلتے چلتے صدام تکریت پہنچ گیا۔ راستے میں ایک جگہ صدام کو دریا عبور کرنا تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور کشتیوں کی آمد و رفت بند ہو چکی تھی۔ صدام نے دریائے دجلہ میں چھلانگ لگا دی۔ صدام زخمی ہوئے، پہلے سے زخمی تھے، لیکن اس کے باوجود صدام حسین دریا تیر کرنے میں کامیاب ہو گئے اور شام جانے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ وہاں 3 ماہ قیام کے بعد 1960 میں مصر چلے گئے اور وہاں 3 سال تک قانون کی تعلیم حاصل کرتے رہے اور ساتھ ساتھ باس پارٹی کے منصوبوں کے لیے کام بھی کرتے رہے۔ 1963 میں باس پارٹی نے جنرل عبدالقاسم کو بغداد میں قتل کیا تو صدام حسین بھی قاہرہ سے بغداد پہنچے۔ 1964 میں جب باس پارٹی برسر اقتدار آئی تو صدام حسین کو رہائی ملی اور وہ انقلابی کمانڈ کونسل کے ڈپٹی چیئرمین بن گئے۔ صدام نے ترقی کے منازل طے کرنے میں حیرت انگیز ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ فوج میں پرانے خیالات کے لوگ جو شاہ پرست تھے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ان کو فوج سے خارج کیا اور ایک ایسی نوجوان قیادت اوپر لانے میں کامیاب ہو گئے جو شاہ پرست ہونے کے بجائے وطن اور قوم پرست تھی۔ سیاست میں فعال کردار ادا کرنے کی وجہ سے صدام کا شمار پارٹی کے اہم رہنماؤں میں ہوتا تھا۔ 1968 کے انقلاب کے نتیجے میں جب باس پارٹی کو ایک بار پھر اقتدار ملا تو صدام حسین اس حکومت میں نائب صدر کی حیثیت سے منظر عام پر آئے۔ پورے 10 سال نائب صدر کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ 1979 میں جب عراقی صدر احمد حسن بکر کی صحت خراب ہوئی تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور صدام حسین صدر کی حیثیت سے عراق کے اقتدار پر مکمل طور پر قابض ہوئے۔ اس وقت صدام حسین کی عمر 41 برس تھی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا بچہ جو پیدا ہی یتیم ہوا، کس طرح یہ بچہ مشکل ترین حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے منصب صدارت تک جا پہنچا۔ سچ کہتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ ناظرین، لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ اصل کہانی تو صدام حسین کے اقتدار میں آنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ وہ کہانی کیا ہے؟ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔